بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو سامنے ایک غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا، ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی ہے اور اس کا تو مطلب جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھا کہ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ غار میں اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ اس کا یہ مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر ایسا کیا ہوا، ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا۔ ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے، واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے گا اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک چلنے کے قابل بھی نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑیے کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے، پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئی اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ اور سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے۔ اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا ہے، وہ اب بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔
چند ہی گھنٹوں نے سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک مقدمے کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنے تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصب سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی، یا تم مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا یہ تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت ہے؟ اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پورا کیے نہیں گیا۔ تو اس عورت نے کہا، سلطان میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ چکی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ میں نے قاضی کا بستر کرنے کی بجائے ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو ان دونوں کو سرعام سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے۔